ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، وہ اپنی عظمت، ملکوت اور بڑائی میں بلند ہے، اپنے مجد و طاقت اور غلبہ و رفعت میں مقدس ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور مبارک تعریف۔ اس نے ہم پر اپنے کرم، سخا اور نعمتوں کا فیض جاری کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں اور اس سے مزید فضل اور نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک ایسی گواہی جس کے ذریعے میں اس سے ملنے کے دن کی کامیابی کی امید رکھتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، افضل رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ ان پر، ان کی آل و اصحاب، دوست، تابعین اور بہتر طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر درود اور قیامت تک روز افزوں بابرکت خوب سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقوی اپنائیے۔ اس نے اپنی نعمتوں اور احسانات کا آپ پر اتنا فیض رکھا ہے کہ جس کے شکر سے آپ عاجز ہیں۔ آپ کے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے اور اس نے پوری طرح تنبیہ کر دی ہے، اگر آپ سن سکیں۔ اللہ کا تقوی اپنائیے کہ اس کا تقوی سب سے بہتر بچانے والا ہے۔ اسی کے اندر مسابقت اور مقابلہ آرائی ہونی چاہیے۔ جان رکھیے کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، ہر غائب کو لوٹنا ہے، ہر عمل کا بدلہ اور ثواب ہے۔ آپ اپنے رب کی طرف چلنے والے ہیں، آپ سے پہلے گزرے لوگوں کے راستے پر قدم رنجا ہیں، اور جس پر کوئی راز نہیں چھپتا اس پر پیش کیے جانے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ بلا شبہ اللہ کی حکمت و قدرت سے ایک جان کو کئی صفتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ کئی خصلتوں کی حامل ہوتی ہے، مختلف احوال و قواعد کو جیتی ہے۔ اس کے اندر شہوات و شبہات اور پسندیدہ و ناپسندیدہ چیزوں کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکامیاب ہوا۔ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کریم نے انسانی نفس پر غایت درجے کی توجہ صرف کی ہے، کیونکہ انسان ہی موضع تکلیف و احکام ہے، اور رہنمائی، ہدایت اور اصلاح کا مقصود وہی ہے۔ اللہ جس کا دل اسلام کے لیے کھول دے اور جس کا دل ایمان سے معمور کر دے، اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا اندرون پرسکون ہو جاتا ہے، اس پر سکونت نازل ہوتی ہے اور اس کا دل رضا سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ اور اللہ نے فرمایا، تو جو میری ہدایت کی تابعداری کرے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ اور حدیث میں ہے، ایمان نے جارحیت کو مقید کر دیا، مومن جارح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندوں، کتنے مسلم بندے ہیں جن پر غم ٹوٹ پڑے، انہوں نے وضو کیا، طہارت حاصل کی، پھر اپنے گھر کے ایک کونے یا مسجد کا قصد کیا، جتنا میسر ہوا قرآن کریم کی تلاوت کی اور مقدر کے بقدر صلاۃ ادا کی، تو اس کے غم دور ہو گئے اور ایسے اٹھا جیسے اسے رسی سے کھول دیا گیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بستر پر دائیں پہلو پر لیٹے بعض آیتوں کی تلاوت کی یا بعض اذکار کا ورد کیا، وہ پرسکون انداز میں اللہ کی نگہداشت میں محفوظ ہو کر سوئے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہیں قلق و اضطراب اور بے چینی لاحق ہوئی، انہوں نے اپنے رب کی کتاب کی بعض آیتوں سے انس چاہا اور انہوں نے اللہ کے کلام کو بہتر مونس اور ہم نشیں پایا۔ کتنے مسلمان ہیں جو فقر کے شکار ہوئے یا انہیں بھوک پہنچی اور انہوں نے اللہ کی کتاب میں آسودگی اور غنا پائی۔ کتنے مالدار ہیں جنہیں قریب تھا کہ ان کی مالداری سرکش بنا دے اور ان کے اللہ کی آیتوں نے انہیں بچا لیا۔ نیکوکار، پاکیزہ محسنین اور مسجدوں کی طرف بکثرت جانے والے ہی اللہ کے ذکر سے مطمئن ہونے والے ہیں۔
وہی زندگی کی دشواریوں اور اس کے الٹ پھیر کو برداشت کرنے کی زیادہ قوت اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ زندگی کے الٹ پھیر ان کے سکون کو بدرنگ نہیں کرتے اور نہ ہی ناخوشگواریاں ان کی سکینت کو برہم کرتی ہیں۔ مسلمانوں، اہل ایمان و صلاح کا یہی حال ہے، جبکہ آج کروڑوں لوگ عذاب سے دوچار ہیں، تسکین آور، خواب آور دواؤں، کلینکس اور ہاسپٹلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتابوں، تصنیفات اور مقالوں کی تلاش میں ہیں۔ اضطراب و پریشانی نے انہیں بے چین کر رکھا ہے، ان کے دلوں سے امن غائب ہے، وہ موت سے گھبرائے ہوئے ہیں، ناکامی سے ڈرے ہوئے ہیں، فقر سے پریشان ہیں، مرض سے ہیبت میں ہیں، اور اس کے علاوہ ان بہت سی مقدر چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں جو تمام مخلوقات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو سلامت رکھے۔ قلق نفس کے اندر پایا جانے والا انفعال و اضطراب ہے، جس سے انسان تب دوچار ہوتا ہے جب وہ حاضر یا مستقبل سے خوف و خطر محسوس کرتا ہے، اور ایک مضطرب انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں اور اشیاء سے سوء ظن کے ساتھ ایک تاریک زندگی جیتا ہے۔ اس پر تنگی، بدفعلی، قلق، بے چینی اور اضطراب کے جذبات حاوی رہتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو دشمن، حاسد اور حاقد ہی دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ دانشوروں نے کہا، جرموں کے انجام دینے والوں کے پیچھے اضطراب ہوتا ہے، جو اسے جرم کرنے پر ابھارتا ہے، یا تو موت کا خوف، یا بھوک کا خوف، یا فقر کا خوف، یا مرض کا، یا ناکامی کا خوف۔ اس کے علاوہ وہ اسباب اور اندیشے جن سے یہ زندگی بھری رہتی۔ اس مضطرب پریشان انسان نے دنیا کو سب سے بڑی فکر مندی کا محور بنا لیا، تو اس کا اضطراب اور بڑھ گیا، اس کی بے خوابی اور دراز ہو گئی، اور دنیا جس کی فکر مندی کا محور ہو جائے تو اللہ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور دنیا کا اتنا ہی حصہ اسے ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ پھر اللہ پر رحم کرے، یہ دعا یاد کیجئے، اے اللہ، دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مندی کا محور نہ بنا، راحت کہاں نصیب ہو۔ اللہ کے بندو، نفس کا سکون اور دل کی راحت عظیم نعمت ہے، جس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے محروم ہوتا ہے، اور جسے بے خوابی لاحق ہو جائے یا اضطراب دبے پاؤں اس تک پہنچ جائے، وہ اس نعمت کا معنی جانے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جس نے دل کی راحت کھو دی، اس کے آگے مصیبتیں چھا جائیں گی، اس کے سینے پر غم بیٹھ جائیں گے، نیند اس سے روٹ جائے گی، وہ راحت کھو دے گا اور دنیا اس کی نگاہ میں تاریک ہو جائے گی۔ مسلمانوں، جب انسانی نفس کا اس زمانے کے بیچارے اس کے خالق، مدبر اور اس کے احوال و معاملات کی تقدیر متعین کرنے والے اللہ سے الگ کر کے مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ ماحول، خاندان اور معاش کے اثرات کی بابت باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہدایت و دلالت، کفر و ایمان اور اطاعت و عبادت کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک معیار الٹ گئے ہیں، ترازو ان کے یہاں اضطراب کا شکار ہیں، فضائل ختم ہیں، اقدار ضائع ہیں اور اخلاق مٹ گئے ہیں، اس لیے ان کے حل فائدہ نہیں دیتے، ان کے جانچ گھر نفع نہیں بخشتے۔ ان کی ضلالت و انحراف میں سے یہ ہے کہ انہوں نے شہوات کے کنٹرول کرنے کو جذبات کو دبانا سمجھا ہے، اور احساس گناہ کو ذہنی الجھن شمار کیا ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک اگر کوئی بوائے فرینڈ نہ بنائے جس کے ساتھ وہ حرام طریقے سے رہے تو وہ مریضہ اور غیر فطری عورت ہے۔ ہم فطرتوں کی شکستگی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایک منصفانہ کلام میں ان کے عقل مندوں نے اس تہذیب کے اصول و مبادی، فکر انسان اور نفس انسان سے متعلق اس کے نظریے میں ہلاکت خیز انحراف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کے کہنے والے انصاف پسندوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے جو نہیں ٹوٹتا۔ جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہماری امیدیں اور آرزویں پوری ہوتی ہیں اور ہم امن و سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا، قلب کا سب سے عظیم علاج ایمان ہے، اور وہ کہتے ہیں، ایمان، استقامت، قلب و بے چینی کو دور بھگانے اور باذن اللہ نفسیاتی امراض کی شفا کے ضامن ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، صلاۃ دلوں میں طمانینت اور اعصاب میں سکون پھیلانے کا سب سے قریب ترین راستہ ہے۔ ہاں اے اللہ کے بندو، نفس کی صیانت اور معاشرے کی حفاظت میں اللہ پر ایمان اور اللہ کی ہدایت پر چلنے سے زیادہ تیز، کارگر اور عظیم کوئی چیز نہیں۔
ایمان امن و امان کو پھیلاتا ہے، امید پیدا کرتا ہے، اور امید سکون بخشتی ہے، اور سکون خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ بغیر سکون کے کوئی خوشی نہیں، اور بغیر ایمان کے کوئی سکون نہیں۔ یوں ایمان ہی اصل غذا، دوا اور روشنی ہے۔ پیارو، مومن اللہ کی تقدیروں، اس کی مقدر چیزوں پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے چاہا ہوا، اور جو اللہ نے نہ چاہا نہ ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیطان خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ہی روزی رساں ہے، اور اللہ کے رزق کو کسی حریص کا حص کھینچ نہیں سکتا، اور کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے لوٹا نہیں سکتی، اور مسلمان توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور تمہاری روزی اور تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنائیے، اور مانگنے میں خوبصورتی سے کام لیجیے، اس لیے کہ ہمارا نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق اور اپنا وقت مقرر پورا نہ کر لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مومن اس طرح جیتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا شعار یعنی ظاہری لباس، اور اس پر توکل اس کا اظہار یعنی باطنی لباس ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے مثل لذت اٹھانے والوں نے کسی چیز سے لذت نہیں اٹھائی، اور تعجب ہے اس شخص کے لیے جو غم سے آزمایا جائے، وہ کیسے بھول سکتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ جعفر صادق رضی اللہ عنہ رحمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے اس پر تعجب ہے جو غم سے دوچار ہو اور اللہ کے اس قول کی طرف تیز نہ بھاگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس لیے کہ بلا شبہ میں نے اللہ کو سنا، اس کے فوراً بعد یہ فرماتا ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے حسن ملال لاحق ہو اور اللہ کے اس قول کی طرف نہیں تیز بھاگتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے، اس لیے کہ بلا شبہ میں نے اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ اور مجھے اس پر تعجب ہے جسے سازشوں نے گھیر لیا اور وہ اللہ کے اس قول کی طرف تیز نہیں بھاگتا، وہ فوض امری اللہ، میں اپنا معاملہ کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ بلا شبہ میں نے اللہ کو سنا کہ اس کے فرماتا ہے، بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ کر رکھی تھی۔ ہمارے نبی کا قول، مسلمانوں والتوكل عليه وحسن الظن به من أعظم مفرجات الهموم وكاشفات الكروب ومطاردات مسلمانوں اللہ سے التجا، اس پر توکل اور اس سے حسن ظن، بڑے غموں کو ختم کرنے والے، کرب و درد کو رفع کرنے والے اور کرب و پریشانیوں کو بھگانے والے ہیں۔ التعلق بالله ودعاؤه من أعظم السبل لرفع القلق، كيف وقد كان نبيكم محمد اور ایسا کیسے نہیں ہوا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما من اور يصيبه صحیح حدیث میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مومن بندہ کہ جسے کوئی فکر غم یا ملال لاحق ہو اور وہ کہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے سلسلے میں تیرا حکم نافذ ہونے والا ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ منصفانہ ہے، اے اللہ میں اس نام سے تجھ سے مانگتا ہوں جسے تو نے خود کو موسوم کیا ہے، یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنے پاس علم غیب میں رکھ رکھا ہے، کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، اور میرے غم کو ختم ہونے، میری فکر مندی اور پریشانی کے جانے کا ذریعہ بنا دے، تو اللہ اسے نجات دے دے گا۔ یہ سب کا جامع تمہاری اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ دلوں میں پائی جانے والی بیماریوں کی شفا ہے، اور ہر جسمانی بیماری اور نفسیاتی ظاہری اور باطنی بیماریوں کی دوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومن کو لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اس کی تلاوت سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اضطراب نہیں بچتا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومن کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے،
هو خير مما يجمعون. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے، وجعل كتابه اپنی کتاب کو ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے لیے دوا بنائے، نگاہوں کے لیے روشنی بنائے اور بیماریوں کے لیے شفا بنائے۔ استجب اللهم رب اللہم آمین۔ اے اللہ ہماری دعائیں سن لے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد لله فاطر الأرض والسماء جامع الخلائق لفصل ہر طرح کی تعریف زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے، جو فیصلے کے لیے تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا ہے۔ قائلها يوم الجزاء گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک ایسی گواہی کہ گواہی دینے والا اس کے بدلے کے دن خوش و بخت ہوگا۔ وعلى آله اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول سید المرسلین اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی مکرم باصفا سردار آل، نجیب روشن بابرکت صحابہ، تابعین اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر، اور جو ان کے راستے پر چلیں اور ہدایت یاب ہوں ان پر، ان سب پر درود اور برکتیں نازل ہوں اور بہت زیادہ مبارک اور پاکیزہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، وباعثا على العمل فهو وہ قلب و اضطراب جو خیر کی طرف لے جانے والا اور عمل پر ابھارنے والا ہو، وہ قلب کو بے چینی محمود ہے، بلکہ وہ بھلائی، وقلوبهم فضل اور نعمت ہے۔ اگر چاہو تو یہ پڑھو، كي يسارعون في الخيرات اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ والمبالاة پتہ چلا کہ محاسبہ اور یہ قلت کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے مخلص مومنوں کے اوصاف میں سے ہیں۔ جہاں تک لاپرواہی اور بے اعتنائی کی بات ہے تو یہ منافقوں کے اوصاف میں سے ہیں۔ لا يزداد حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، مومن لوگوں میں سب سے اچھا عمل کرنے والا اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ مومن جتنا زیادہ نیکی، بھلائی اور عبادت کرتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ڈرتا جاتا ہے اور کہتا ہے أو اعتدى میں نجات نہیں پاؤں گا۔ اسے عدم قبولیت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ مومن سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے حق میں اس نے کوتاہی نہ برتی ہو یا اس کی مخلوق پر کوئی ظلم نہ کیا ہو۔ جیسا کہ ام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو تم جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ خبردار لوگوں، اللہ پر رحم کرے، اللہ کا توقع اپنائیے اور ڈرتے ہوئے عمل کیجیے، متنبہ رہتے ہوئے خوب کوشش کیجیے اور اللہ کے مومن بندوں کے اس قول کو یاد رکھیے۔ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام نازل ہو رسول پاک الله وملائكته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، يا أيها الذين آمنوا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، آپ ان پر خوب خوب درود و سلام کی بھیجیے۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اے اللہ، حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، أربعة الراشدين اور ان کے ازواج و مطہرات پر۔ وعن الصحابة اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے خلفاء سے، إحسان إلى يوم الدين ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، وإحسانك اور تمام دوسرے صحابہ سے، تابعین سے، اور بہتر طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ أعز الإسلام والمسلمين اللهم اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ والملاحدة اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ اے اللہ، شرک اور مشرکین کو رسوا کر۔ أئمتنا ولاة اے اللہ، بے دینوں کو رسوا کر، اور دین کے بقیہ جو دوسرے دشمن ہیں اسلام کے، اللہ ان کو رسوا کر۔ رب العالمين اللهم وفق إمام اے اللہ، لأمرنا بتوفيقك اللهم وفق اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان دے۔ بتوفيقك وأعز اے اللہ ہمارے ولی امر کو، اے اللہ ہمارے حکمران کو تو بہتر توفیق سے نواز۔ ووفقه ولي عهده اے اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرے کلمے کو بلند کریں، تیرے دین کو نافذ کریں، اور ان کے ولی عہد کو بھی اے اللہ تو ان کی مدد کر، ان کو بہتر توفیق دے۔ محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لهم رحمة اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری کتاب کے مطابق اللهم چلیں اور اپنے ملک کو چلائیں۔ اللهم أصلح أحوال اے المسلمين اللہ، واحقن دماءهم واجمع على الحق اے مسلمانوں کے حوال درست فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حوال درست فرما۔ أسرارهم وابسط الأمن اے اللہ، مسلمانوں کو حق و ہدایت پر جمع کر دے۔ من الشرور والفتن ما ظهر منها اے اللہ، مسلمانوں کے ملک میں امن و خوشحالی، اللهم امن و شانتی اللہ پھیلا دے۔ المرابطين على حدودنا اللهم سدد اے رأيهم اللہ ہمارے لشکروں کی مدد فرما۔ اے اللہ سرحدوں پر ڈٹے ہمارے لشکروں کی مدد فرما۔ ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم اے اللہ ان کے نشانے کو مستحکم کر اور نشانہ سیدھا رکھ۔ اللهم ارحم شهداءهم واشف اے اللہ ان کے خلاف جو لوگ بغاوت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں تو لشکروں کی مدد فرما۔
اللهم انصر إخواننا अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनके अहल वयाल की हिफाजत फरमा। وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى अल्लाह हमारे कमजोर भाइयों की मदद फरमा। اليمن وفي سوريا अल्लाह बुरमा में, फिलिस्तीन में, إخواننا في الغوطة इराक में, यमन में, सूरिया में, قد مسهم الضر अल्लाह गूता में हमारे कमजोर भाइयों की मदद फरमा। تعرضوا अल्लाह उन्हें परेशानी ने छू लिया है, للحصار उनके लिए परेशानी बढ़ गई है, तेज हो गई है। واكشف كربهم अल्लाह وارفع ضرهم अल्लाह उनको घेर लिया गया है। وعجل فرجهم अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, وكلمتهم अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर कर दे। اللهم عليك अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। ومن شايعهم ومن أعانهم अल्लाह सरकशों को तू धर ले, شتت شملهم ومزقهم كل مزق और जो उनके मददगार हैं तो तू उनको धर ले। अल्लाह उनको मजबूत पकड़ ले, अल्लाह उनके इत्तेहाद को पारा पारा कर दे। اللهم عليك باليهود अल्लाह अपने अजायब कुदरत को उनके अंदर हमें तू दिखला दे। اللهم عليك بهم अल्लाह तू لا يعجزونك اللهم अल्लाह गासिब यहूदियों को धर ले। اللهم إنا نضرب अल्लाह को अपनी कुव्वत उनमें नाजिल फरमा दे। अल्लाह वो कुव्वत जो तू मुजरिमों से अलग नहीं करता। وترحمنا لنكن من अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते। الله يأمر بالعدل والإحسان अल्लाह अगर तू हमें बख्शे ना तो हम अपने ऊपर जुल्म करने वालों में से हो يا जाएंगे। رب العالمين लोगों अल्लाह ताला अदल व ihसान का हुक्म देता है और बग़्ज़ और फहशा से मना करता है। عليك بهم अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। بهم بأسك الذي لا يرد और याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सबसे बेहतर है और अल्लाह जानता है जो कुछ के तुम करते हो। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم بالبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين واحقن دماءهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وولي عليهم خيارهم واكفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وأعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم واشدد أزرهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في أهلهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا ونخص منهم إخواننا في الغوطة. اللهم انصرهم اللهم إنهم قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر تعرضوا للظلم والطغيان والتشريد والحصار. اللهم انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم. اللهم مدهم بمددك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بالطغاة اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم. اللهم افرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق. اللهم اجعل
تدميرهم في تدبيرهم. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.